بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. ابھی تک وہ تشریف نہیں جا سکے، پتہ نہیں کہ وہ کوئی ٹریفک وغیرہ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جو بہت کم کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اب آج کل کے حالات کے حساب سے تو آپ نے سنا ہوگا کہ کل ہماری جو نشست تھی بین الاقوامی شہرت کے تقی عابدی صاحب اقبالیات کے ماہر، اور جن کا 1 مہینے پہلے سے ہم نے پروگرام رکھ لیا تھا، اور وہ کل جو ہے ہندوستان جب آتے ہیں تو ان کو مختلف شہروں سے بلایا جاتا ہے۔ پٹنہ تشریف لے گئے تھے اور پٹنہ سے وہ 11 بجے سے ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے، پورے فلائٹس کینسل۔ آپ تعجب کریں گے کہ 200 فلائٹ، کچھ 250 فلائٹ ایک 2 دن میں کینسل ہو گئے۔ خیر وہ بہت ہی افسوس کا اظہار کر رہے تھے، تو میں نے انہیں دلاسا دیا یہ کہہ کر کہ بھائی آپ تو ایک محفل کو مخاطب کرنے آ رہے تھے، لیکن یہ بھی تو اندازہ لگائیے کہ کئی لوگ میتوں میں جانے جاتے ہیں، پلین سے جانا چاہتے ہیں، اور کئی لوگ شادی بیاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ تو گھڑی گھڑی نہیں ہوتے، آپ کا لیکچر تو ہمیشہ ہو سکتا ہے، تو وہ نہیں آ سکے، اور اس کی جگہ ہمارے محترم یہاں کے ایک سینئر مقرر جناب ضیاء الدین نیّر صاحب جو اقبال اکیڈمی کے نائب صدر بھی ہیں اور ہمارے ہاں شاید 200 سے زیادہ خطابات کرتے ہیں، انہوں نے خطاب کیا۔ میں یہ سب بنیاد اس وجہ سے آپ کو یہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں کہ کل کی بہت ہی کامیاب محفل جس کو آپ نے فوٹوز میں دیکھا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ان کے غیر حاضر ہونے کے باوجود، ان کے تشریف نہ لا سکنے کے باوجود بہت کامیاب جلسہ ہوا، اور وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا۔ اور آپ تو اس تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہال بھر چکا تھا، اور پھر ان کے توازو بھی کیے بعد لیکچر کے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ان محافل کا سلسلہ جاری ہے، اور کل جو نشست ہوئی وہ نشست جو ہے 728ویں اور 29ویں نشست تھی، تو اس طریقے سے 928ویں نشست تھی، جس کو کہ انہوں نے 927ویں نشست تھی جس کو کہ انہوں نے مخاطب کیا۔ آج کی نشست میں ابھی ہم کو کوئی اطلاع نہیں ہے، سیل بند ہے ان کا، پتہ نہیں راشد نسیم ندوی صاحب کچھ اور کل کے نیوز اتنے زیادہ چھپے ہیں کہ ہمارے اخبار میں اطلاع جانے کے باوجود اخبار والے میرے نظر سے 1-2 اخبار گزرے، اس میں تو نہیں آیا، تو پتہ نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ کیا وجہ سے اخباروں میں نہیں ہے ذکر اور ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مقرر اور ہمارے یہاں کئی محافل کو مخاطب کر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آئے نہیں، تو ہمارے آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کیا ہوں کہ وہ شاہ نشین میں تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے معین الدین حسینی صاحب نعت پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کا خطاب ہوگا۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے،
बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर, अर्शे इलाही थाम के। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर, अर्शे इलाही थाम के। ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर, अर्शे इलाही थाम के। और ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार हैं। सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार हैं। वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं। वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं। ढूंढते हैं अब मदावा सोजिशे गम के लिए। ढूंढते हैं अब मदावा सोजिशे गम के लिए। कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के रौंदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए। खल्क के रौंदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए। आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। खार हैं बदकार है डूबी हुई जिल्लत में है। खार हैं बदकार है डूबी हुई जिल्लत में है। कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। कुछ भी हैं लेकिन तेरी महबूब की उम्मत में है। हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं। हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर, अर्शे इलाही थाम के। और ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम। सलाम अला रसूलिह नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम गुलाम इज़दानी साहब, मोहतरम मोइनुद्दीन साहब, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, काबिल एहतराम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के मिस्दाक आज यहाँ बहरहाल हम पहुंचे और मोहतरम का हुक्म हुआ कि आज के जो मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिर हैं उनके आने तक कम से कम आपके सामने हम रहें। उम्मीद करते हैं कि वो आ जाएं। जैसे वो आएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी जगह देंगे। दूसरा एक
तहफानी अंदाज का मुहावरा भी है, मिलने गए तो दलने बिठाए बोलते, दलने बिठाए। तो बहरहाल अब कहाँ चिस्पा करें हम अपने आप को। डरने के लिए तो नीचे झुकना पड़ता है, तो आगे बिठाए बोल गया। बहरहाल दुआ ये है कि आई प्रे टू ऑलमाइटी our meeting for moments, certain moments, be a fruitful one. हम अभी एक मारूफ, हमारे हल्कों में गैर मारूफ, भारत में मारूफ, हमारे हल्कों में या मुस्लिम हल्के में इतनी गैर मारूफ नहीं, इतनी मारूफ नहीं है। ऐसी एक तंजीम का उनके जो मुख्तलिफ ज़ैली तंजीमें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि वाकिफ़ हूँ यहाँ का ऑडियंस और उनका लेवल, तो इस एतबार से अब तफसील में गए बगैर सिर्फ कुछ इशारों में, हर तंजीम के बहुत सारे ज़ैली तंजीमें होती हैं, तो उसके बेशुमार ज़ैली तंजीमें हैं। उनके ऑफिस बेरर्स यानी उनके ज़िम्मेदारों का एक इजलास बस मस्जिद के पड़ोस में और आपके पड़ोस में जो प्रेस क्लब है वहाँ पर अभी भी चल रहा है। उसके जो सदर हैं वो फिल वक्त वामन मेशराम है, वो अपने जिम्मेदारों से मुखातिब हैं वहाँ पर। तो बहरहाल हमें भी बार बार वो मुतवज्जो कर रहे थे, इसरार कर रहे थे कि शरीक रहे हम उसमें, अगरचे कि हम उनके न कारकुन है न कोई सी ज़ैली तंजीम के रुकन है न कोई ओहदेदार है। अलबत्ता इतना है कि इन साहब को शहर हैदराबाद में मुतारफ़ कराने वालों में अल्हम्दुलिल्लाह हम शामिल हैं। एक 15 साल कबल जब ये यहाँ आना चाहते थे, शोलापुर के एक वकील साहब हैं गाज़ीउद्दीन, कुछ ऐसा नाम आता है उनका, उन्होंने दलित लिटरेचर को या दलित शख्सियात पर या उर्दू में ट्रांसलेशन किया है, ट्रांसलेशन का काम किया है। उनकी जो कुतुब हैं उनको ज़बान उर्दू में ट्रांसलेशन किया है, वो भी साथ थे उनके। तो बहरहाल किसका मशवरा था पता नहीं, हमसे जब राबिता हुआ तो उर्दू घर मुगलपुरे में ये पहला इनका प्रोग्राम यहाँ पर तारुफी प्रोग्राम था जिसमें 16 अफराद शरीक थे। आज हालत ये है कि ये अभी जो प्रेस क्लब में चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ज़ैली तंजीमों के जिम्मेदारों का है, वरना जहाँ भी इनका प्रोग्राम होता है हज़ारों में तादाद होती है। ये हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। और सारे भारत में तो मुख्तलिफ मकामात पर कौमी प्रोग्राम बड़े पैमाने पर होते हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद, और ये सब के सब पढ़े लिखे लोग होते हैं या लिखे पढ़े लोग होते हैं, जो लिखा हुआ वही पढ़ते हैं ना हम सब, और सब के सब इसमें तकरीबन मुलाजिमीन होते हैं, इलीट ग्रुप के होते हैं लोग। तो बहरहाल वहाँ एक प्रोग्राम था तो उसमें आना हुआ। हमें याद आ गया कि भाई आज यहाँ वहाँ महफिल भी होती है, आज की हफ्ते की आखिरी महफिल तारीख़ इस्लाम, तो इसमें भी हम शरीक हो जाएं। तो इस तरह हमें नमाज भी अदा हो जाती है मस्जिद में, फिर महफिल भी मिल जाती है। इस तरीके से आना हुआ। पता नहीं हमारे जो इमाम साहब या कारी साहब ने जो खिरत की उसी को मैंने भी दोहराया, पता नहीं उनके पेश नज़र क्या मकसद है, लेकिन मैं समझा कि बहुत ही
اس کو کچھ موضوع بنا لیا جا سکتا ہے. اللہ کا کلام ہے کیا؟ بے شک بے شک بے شک. تو حضرات گرامی، پتہ نہیں معراج کب ہے، ابھی وقت ہے. معراج، شب معراج سے جو ہم معروف ہیں، رب نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ غالباً 17ویں سورت ہے قرآن پاک کی، بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات تھی جو قاری صاحب نے قرأت کے ذریعے سے کاروائی کا آغاز کیا. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام سے، جو ابتدائی بنیادی مسجد ہے کرۂ ارض پر، آن دی گلوب، وہاں سے دور کی اس مسجد تک جو اس کے بعد وجود میں آئی، مسجد اقصیٰ تک، اور کہا کہ اس کے تاکہ اپنے اس بندے کو مختلف نشانیوں سے واقف کرائے، مختلف آیات سے واقف کرائے، اور کہا کہ وہ دیکھنے اور سننے والا ہے. اختتام کیا آیت کا کہ دیکھنے اور سننے والا ہے. حضرات گرامی، رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیے 12 سال کا 12 سال کا عرصہ ہونے کو تھا، اور ان 12 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کے مطابق، رب کے فیصلے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائشی وطن مقام مکہ میں آپ نے دنیا کو یا وہاں کے رہنے والوں کو جو میسیج، جو پیام اللہ کے ہاں سے آپ کو ملا، اس کو بغیر کوئی تبدیلی کے، بغیر کوئی اپنی جانب سے کوئی بات اس میں شامل کیے کہ آپ کو بتاتے ہوئے جو عرصہ بیتا، اس عرصے میں جو صورتحال آپ کو پیش آئی، ظاہر ہے کہ ہماری اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا ہم احاطہ کریں کہ واٹ ہیز ہیپنڈ، شروعات کہاں سے ہوئی، کہاں تک چلی یہ باتیں. آخری جو بات ہوئی تھی اس سے ذرا پہلے، انہیں رب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسینشن، معراج عطا کرے، وہ اپنے پاس بلائے، ان کو اپنے ہاں انوائٹ کرے، جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت سے ذرا پہلے جو واقعات ہوئے قریب میں 1 سال 6 مہینے 1.5 سال کے عرصے میں، وہ واقعات بھی ہمارے ذہن میں تازہ رہنے چاہیے. وہ حالات یہ ہوئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چولی دامن کا جن کا ساتھ تھا، یعنی ہماری امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب آپ کا نام آیا تو میں ذکر کر دوں، واقف ہیں یاد دہانی کے لیے، ہمیشہ میرا اسٹائل ہے یہ، آپ سب واقف ہیں یاد دہانی کے، میری یاد دہانی۔ ہمارے شہر کا ایک بہت ہی مشہور کالج ہے، ارورا کالج ہے، بہت ہی مشہور ہے، پتہ نہیں وہ سے بھی ہم کتنے واقف ہیں اس کی مشہوریت سے، اتنا مشہور ہو گیا وہ، حالانکہ 20-22 سال کا ہے کالج، اس کی عمر بہت مشہور ہو گیا۔ وہاں کی MBA کے طلباء کو مخاطب کرنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا تھا۔ اس موقع پر میں MBA کے طلباء کے سامنے کیا بات کروں، تو ایک دم سے من جانب اللہ یہ کیفیت آئی، ہم کو ایک موقع ملا، تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریفرنس دیا، کیونکہ اردو وہ مینیجرز ہیں، MBA کے طلباء، چاہے چھوٹی سطح ان کی لیول چھوٹا ہونے دیجئے، چھوٹی کمپنی ہو، بڑی کمپنی انٹرپرائز ہونے دیجئے، ہونے والے مینیجرز ہیں۔ وہ دور میں 1450 سال قبل آپ وقت کی ٹریڈر تھی، بزنس ویمن، بہترین انٹرپرینرشپ آپ کی، اور آپ کی دولت کے سلسلے میں کیا کہا جائے، لوگ اگر اس لیول کے کوئی ہوتے ہوں گے اس دور میں، میرے علم میں تو نہیں ہے، میرے مطالعے میں تو نہیں ہے، یقیناً وہ خواہش رکھتے تھے ہوں گے کہ اس خاتون کے ساتھ وہ بزنس میں شامل ہو جائیں، یقیناً۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر معاملہ الٹا ہوا کہ آپ نے اپنے ایک بزنس کے ایک پارٹنر کی حیثیت میں، یا بزنس کیا کہنا چاہیے تو شیئر کرنے کے لیے آپ کا جو حسن انتخاب ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے جب سب سے پہلے جبل نور میں سب سے پہلا میسیج اپنے رب کی جانب سے گیبریل جبریل علیہ السلام کے آپ نے ریسیو کیا، تو بلنٹلی آپ نے جواب دیا تھا کہ I am unlettered، میں امی ہوں، اور ایسے امی آج کے MBAs ہیں، آج کے MBAs ہیں، ایسے امی کو جی پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھے نہیں، آپ نے کہا اپنی زبان سے کہا، آپ نے کہا دہرایا اس کو، پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم جانتے ہیں کہ کس طرح آج تک اس شخصیت کو پڑھنے کی دنیا کوشش کرتی جا رہی ہے، والیومز ہو گئے ہیں، ریسرچ، آپ پر ریسرچ جو چل رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، شخصیت پر، دوستوں کی جانب سے تو ہے ہی ہے، بلیورز کی جانب سے تو ہے ہی ہے، فوز کی جانب سے بھی ہے، دشمنوں کی جانب سے ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ آج وہ دور ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اگر آتے، اگر وہ ڈکٹیٹر کی حیثیت میں بھی آتے تو میں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اس دنیا کو آج چاہیے۔ اس نے تھوڑا سا طنز بھی اس میں جوڑ دیا، اس نے جس نے یہ کہا تھا کہ یہ بہترین نظام ہے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہ بہترین سسٹم آف لائف ہے، بٹ اس کے فالوورز اتنے ہی ورسٹ، جس نے کہا تھا وہ یہ کہتا ہے، اس کے کہے بغیر نہیں رہا، اس نے کہا کہ آج بھی اگر ڈکٹیٹر کی حیثیت میں آپ آئیں تو آج اس دنیا کو ضرورت ہے،
یعنی اتنے جھمیلوں میں، اتنے پرابلمس میں آج کی سوسائٹی انگلف ہو گئی ہے، انٹینگلڈ ہو گئی ہے. اس میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آئے آج دنیا کے لیے ضروری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مائی صحابہ نے اپنے بزنس کے لیے پروموشن کے لیے، اپنے بزنس کے پروموشن کے لیے کہا کہ آپ جوائن کیجئے ہمارے کاروان کو. پیام بھیجا آپ نے اور پھر آپ کو یہ موقع ملا. اس کے بعد جو آبزرویشن رہا ہوگا آپ کا، بغیر آبزرویشن کے نہیں ہوتا. آج تو صاحب ہم اگر ایسا کوئی بھی رشتہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ الائنس ہونے دیجئے شادی، چاہے وہ بزنس ہونے دیجئے، 50 طریقے سے کیا بولتے ہیں اس کو، کھنگالنے کے بعد میں جو ہے کنکلوژن کو آتے ہیں، وہ بھی رانگ کنکلوژن رہتا ہمارا. آپ دیکھیے آپ کا جو آبزرویشن کتنا کلوز رہا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف بزنس پارٹنر بنایا آپ نے، بلکہ کہا کہ لائف پارٹنر بھی بنانے کا آپ نے پیام دیا، بننے کا پیام دیا. آپ دیکھیں تو ایسے پارٹنر، لائف پارٹنر کی جو ساری دولت تھی، دولت مند ترین جو خاتون تھی، اس سے پہلے کہ یہ نظام، یہ سسٹم آف لائف وجود میں آئے، جب آخری وقت تھا تو کیا حالت تھی، تھوڑا سا ہم غور کریں. ایسی شخصیت کا گزر جانا آپ کی زندگی سے، یہ جسٹ معراج سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ کی زندگی سے آپ کا جو سپورٹ تھا، فائنینشیل سپورٹ جس کو بولیے آپ، مارل سپورٹ جس کو بولیے آپ، اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں. Our Lord Almighty Allah will not destroy you. آپ کو زخم نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا. رب کیوں آپ کے فیچرز گنانا شروع کر دیا آپ نے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ لوگوں کے رحم کرنے والے ہیں، لوگوں کے مسیحا ہیں، آپ ضرورت مندوں کے قدردان ہیں، آپ ان کی ضرورتوں کو تکمیل کرنے والے ہیں، آپ صادق ہیں، کیا کیا ہے، ساری چیزیں ہیں، آپ گنانا شروع کر دیے. دیکھیے آپ یہ کیریکٹر جس میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہو سکتا اس کو. دیکھیے آپ نے یہ کیریکٹرز گنا کر کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے تاجدار، او مائی لائف پارٹنر، نو ورری، آپ ڈریے نہیں. یہ بات آپ نے کہی تھی. آپ اندازہ لگائیے کیسے کیسے یہ 12 سال کے عرصے میں انسٹنسز آئے آپ کی لائف میں، آپ کی لائف میں. اور پھر اب اس اپنے رب سے ملاقات سے واپسی کے بعد جو اشارہ آپ کو اس میں مل گیا ملاقات میں، یا وہ جو پیریڈ تھا، معراج والا پیریڈ، اسراء والا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں آپ کو اشارات مل گئے تھے کہ آپ یہاں پر آئیں گے. اب آپ اپنے ددیال سے ننیال میں آپ آئیں گے، ادھر سے ادھر سفر کریں گے 400 کلومیٹر کا، آپ وہاں پر پہنچیں گے. آپ یہ ایک معنوں میں ایک اشارات بھی اللہ نے اس میں دے دیے. بعد میں تو باضابطہ آپ کو اجازت مل گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے مقام، پیدائشی مقام، تحریک کا مقام، مومنٹ کا مقام، جو بھی بول لیجیے، اب ساری چیزیں، اب اس کو خیر بات کہنا ہے آپ کو، اور آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کو اجازت ہے. وہ بھی موقع دیکھ لیجیے کیسا موقع ہے، کس کے حوالے آپ نے اپنے گھر کو کیا اس موقع پر. اپنے بھائی، چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہا کہ آپ یہاں آرام کیجئے، صبح ہونے کے بعد لوگوں کی بہت ساروں کی جو ہے میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں. امیجن، الحمدللہ ایسے دشمنی کے حالت میں
لوگ جو ہے آپ کو آپ کے پاس امانتیں رکھا رہے تھے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں لوگ لے لیے جلدی اپنا ارے کیا کرتا ہے یہ شخص. نو، ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ کی تھا، اوپن کہہ رہے تھے وہ لوگ سب باتیں اچھی ہیں آپ کی، لیکن یہ مت کہیے. اسی لیے تو آخری لالچ دینے کی کوشش کی گئی تھی. لالچ چچا جان کے ذریعے سے دینے کی کوشش کی گئی تھی. جو سردار تھے وہاں کے چیفٹین آف دی کلان حضرت ابو طالب، آپ سے کہا تھا کہ why don't you convince your nephew؟ آپ اپنے بھتیجے کو کیوں نہیں سمجھا دیتے؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ جو چاہتے ہیں ہم کریں گے. کیا یہ ویلتھ چاہیے ان کو؟ دولت چاہیے یہاں کی؟ یا بہت خوبصورت یہاں کی لڑکی چاہیے؟ یا حکمرانی چاہتے ہیں یہ؟ You want to rule over. Everything is present. الحمدللہ دیں گے ہم ان کو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، اے چچا جان، آپ کے سارے مشورے مجھے قبول منظور، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ، یہ تو بہت انہوں نے جو آفر کیا ہے یہ کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے. جس زمین میں سارے معدن ہیں، سونا چاندی سارے، ایک ہاتھ میں آپ سورج کو رکھ دیں، چاند کو رکھ دیں دوسرے ہاتھ میں، تب بھی جو ہے میں اس راستے سے ہٹنے والا نہیں ہوں. آپ اندازہ لگائیے یعنی کیفیت کیا تھی. ایسی کیفیت میں آپ ہجرت کرنے والے تھے. اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. کہا کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات اس مسجد سے، پہلی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ ان کے اطراف میں، ان کے درمیان میں، ان کے اوپر میں، ان کے نیچے میں بے شمار نشانیاں ہیں جس سے یہ وابستہ ہو جائیں یا واقف ہو جائیں، دیکھ لیں. اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے جس نے لے گیا اپنے بندے کو کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اور اس میں وہاں اشارہ بھی دیا گیا کہ جو چیمگویاں ہم کرتے رہتے ہیں، آج تک بھی چلتی ہیں چیمگویاں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ within no time, how is it possible that from the globe, land, to say heavens, ساتوں آسمانوں کا ذکر ہے. How is it possible؟ یہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ. اور بہت سارے لوگ تو مجھے بچپن میں یاد ہے، ہمارے یہاں مرحوم اکبر حسین صدیقی صاحب وہ بھی پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے خیرآباد میں. تو ایک صاحب آتے تھے کہ نہیں جسمانی ہوئی ہے، اب دوسرے صاحب آتے تھے نہیں روحانی ہوئی ہے معراج. ان دس وے یعنی وہاں پر ڈائلاگ قسم کا یہ چلتا تھا. تو رب نے یہاں پر یہ ساری چیزوں کا رد کر دیا اور بہت سارے میسیج ہیں اس کے اندر. تو کہا کہ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو ایک رات اس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور تاکہ وہ بہت ساری نشانیوں کو دکھائے، اور وہ سمیع و بصیر بھی ہے. دوستو حضرات گرامی، اب آئیے یہیں رک جائیں گے ہم. اوپر کا سفر تو بہت طویل ہے، بہت ساری باتیں ہیں. ایک اشارہ کرتے ہوئے، آج اس مقام کا، اس علاقے کا کیا معاملہ ہے؟ بیت المقدس، فلسطین، جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار انبیاء مدفن ہیں. انبیاء، not one نبی، many prophets are buried there، وہاں پر ہیں. اور کمال یہ ہے کہ وہ مقام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غالباً اپنے بھتیجے کو، لوط علیہ السلام کو متعین کیا تھا. وہاں پر ایک سینٹر، انٹرنیشنل جو ہے اسلامک جو سینٹر موومنٹ کے لیے
اپنے بھتیجے کو وہاں پر متعین کیا تھا، لوط علیہ السلام کو، اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ایک مقام پر، شام میں سیریا میں ایک کو، مکہ میں سعودی عرب میں ایک کو، عراق میں اپنا ایک مرکز۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل ایک موومنٹ کا آغاز، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں اس موومنٹ کو ایک انٹرنیشنل روپ جس کو کہتے ہیں، جو اس کو دی آپ نے، کوشش کیا آپ نے مختلف انداز سے، وہ مقام اب آگے چل کر وہاں پر جو اس کو اہمیت حاصل ہوئی کہ اہل کتاب، جس کو پیپل آف بک، سب کے لیے ایک مرکز بناؤ، بیت المقدس۔ جیوس، یہودی بھی ماننے والے انبیاء کے تھرو، عیسائی کرسچنز انبیاء کے تھرو، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ہم تو ظاہر ہیں، ہم تو ہیں ابتدا سے لے کر۔ تو ان تینوں کے لیے جو اہمیت کا مقام ہو گیا، آج وہ بن گیا ہے مقام مشکل، ہے نا، متنازع، یس، کنٹروورشل۔ آج اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اس کی اصلیت کو، اس کی حیت کو بدلنے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، اس کا جو تتمہ جس کو کہتے ہیں، فائنل جو کہتے ہیں آپ، وہ ابھی موجودہ امریکی حکومت کے تحت ہوا ہے۔ نتیجہ اس کا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا نے ثبوت دیا، اپنے شعور کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اس کے فیور میں ایک بڑی تعداد میں موجودہ دور میں، چونکہ جمہوریت کا بول بالا سارے عالم میں، جمہوری انداز کی حکمرانی کا بول بالا، ایسے میں میجارٹی لا کا جو تصور ہے، میجارٹی از لا، تو یہاں وہاں نہیں بلکہ جو بین الاقوامی حکومت ہے، عالمی حکومت ہے، انٹرنیشنل اسٹیٹ یا گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، UNO جس کو کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ثبوت دیا ہے، ایک اچھی علامت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہٹ درمی کا ثبوت دیے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر لمحہ یہ کہتے ہیں کہ 2019 میں ہمارا سفارت خانہ ہم وہاں قائم کریں گے، مصر ہیں اس پر قائم کرنے کے۔ بہرحال ہم تو ظاہر ہے کہ جو ڈسٹنٹ پیپل ہیں، ہم لوگ دور کے راہی جو ہیں، ہم دور جو ہیں، ہماری جو کیفیت ہونی چاہیے تھی، ہمارا جو لگاؤ ہے اس کے ساتھ ہر اعتبار سے مختلف حیثیتوں میں، وہ جو ملنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے، اگرچہ کہ ہے کچھ حد تک مکمل زیرو نہیں ہے، وہ کنسرن ظاہر ہوا ہے، لیکن جس انداز میں ظاہر ہونا چاہیے ایسا جو ہے نہیں ہوا ہے۔ بہرحال وہ تو دور کی مسجد ہے، لیکن قریب کے جو مساجد کا جو رول ہے، ہماری جو مسجد کا جو رول ہے، ہماری ہم جہاں بھی رہتے ہیں، اس کا جو اہمیت ہے، اب میں کیا بتاؤں، یہ موقع نہیں ہے کہ میں مزید، چونکہ ایک کے بعد دیگر یہ آتا رہے گا، ایک آدھ انسٹنسز کا ذکر کرتے ہوئے بات کو ختم ہی کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے احادیث کے ذریعے سے، وہ یہ کہ ابتدائی ہمارے نبی اور بابا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تشریف لے گئے تھے، سب کے سب موجود تھے وہاں پر اس مسجد میں، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ میں، یہ سب کے سب موجود تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروائی گئی وہاں پر، آپ کی امامت میں نماز کی ادائیگی ہوئی۔ اب اس میں بہت سارے اسباق ہیں، ہم تو غور و فکر کرتے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
یہاں سے جو پیام جو مل رہا ہے سارے عالم کو، سارے انسانوں کو، کہ انسان کس طرح یہ مجتمع یعنی مل جل کر رہنا چاہیے، ایک جماعت بن کر رہنا چاہیے، اور جماعت کے جو آرگنائزیشنل فیچرز ہیں وہ سارے فیچرز جیسے ہونے چاہیے، جیسے اس کا ایک امام ہو اور اس امام کی اقتداء ہو، ہے نا، اس کے فالو کریں اس کو ہم، اور پھر وہ جو ہمیں بتائے میسیج دے اس کے مطابق ہماری زندگی بتائیں. اور پھر مسجد والی جو لائف ہوتی ہے بہت ہی ڈسپلنڈ لائف ہوتی ہے، چاہے 5 منٹ والی ہونے دیجیے، 10 منٹ یا 15 منٹ والی. یہی لائف ایکسپیکٹڈ ہے ہر بلیور سے، ہر انسان سے، فار دیٹ میٹر آؤٹ سائڈ بھی، باہر کی دنیا میں ہم کچھ بھی رہیں، کسی بھی میدان سے وابستہ رہیں. یہ دونوں میں جو تضاد آ رہا ہے اس کے نتیجے میں جیسے اللہ نے حکم دیا، جہاں بھی اس نے نماز کا یعنی صلاح کا ذکر کیا، کہا کہ قائم کرو اس کو، اقیم الصلاۃ کہا. اب قائم کرنے کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت بڑی کوتاہی ہے صاحب، بہت بڑی کوتاہی ہے. وی ہیو فیلڈ، میں یہ کہوں گا، کم از کم میرے اپنے سلسلے میں تو کہوں گا کہ فیل ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں باہر بھی اس کے جو فائدے پہنچنا چاہیے تھا سماج کو نہیں پہنچ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم تقاریر تک محدود ہیں، اور یہ نظام کتنا ہی اچھا کہے، باہر والا کہے یا ہم کہیں، یا اللہ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہی میرا پسندیدہ ہے، یہی مکمل ہے نا، یہی فلاح کا ضامن ہے، لیکن اس کے جو نتائج برآمد ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں. میں مشکور ہوں انتظامیہ کا، خصوصاً محترم غلام یزدانی صاحب کا، کہ ایسے موقع پر مجھے یہاں پر بہرحال آپ نے حکم دیا کہ کچھ میں بھی سما فرائشی کروں آپ حضرات کی، اور امام صاحب کا بھی کہ بر وقت انہوں نے جن آیات کی تلاوت کی تو وہ میرے لیے اللہ کا کلام بڑا مددگار ثابت ہو گیا. بہرحال کچھ اس کو موضوع بنا کر ہم بات کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی کجی خامی رہی ہے درگزر فرمائیں، اور جو بہتر باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو میرے لیے تھوڑا سا پریشانی کا مسئلہ تھا کہ کچھ ہمارے مخرج صاحب جو کہ کتاب کرنے والے تھے آج کے، پروفیسر سید راشد نسیم نقوی صاحب، ان سے کوئی ربط نہیں ہو سکا تھا، اور شاید کل کے نیوز اتنے زیادہ تھے 26 جنوری کے کہ اخباروں نے ہماری آج کی محفل کا ذکر نہیں کیا، تو وہ ممکن ہو اس سے بھی شاید ان کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہو. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے متبادل کا انتظام فرماتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ اتنے اہم مسئلے پر اور فی البدی آج کے مخرج صاحب ہمیں بتائیں گے. یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے، آپ کو معلوم ہے. چنانچہ ہریجن ایک پرچہ نکلتا تھا گاندھی جی کا، تو اس میں ان سے کہا گیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا فلسطین کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ فلسطین عربوں کا، مسلمانوں کا، اسلام کا اس طریقے سے ہی مرکز ہے، اور اسی طریقے سے ان کو ہے جتنا کہ آپ کو میرے کو ہندوستان پہ آنا ہے. بدقسمتی سے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے افسوسناک ہیں. اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ فلسطین کو اپنا تل ابیب ان کا کیپٹل ہے وہ منتقل کریں گے وہاں پر، مسجد اقصیٰ جہاں ہے وہاں پر، تو وہ ان کا جو کیپٹل منتقل ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کیا ان پہ عذاب نازل کرے گا. ایک عذاب تو یہ آ گیا ہے کہ اس کے امریکن لوگوں ہی نے کہا ہے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے. اب وہ دماغ چل گیا ہے، وہ کہاں تک صحیح ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے. پر ہم کو اللہ تعالیٰ میں بھروسہ کرنا چاہیے کہ اس کا وعدہ ہے. آپ بھی اپنے دعاؤں میں، اپنے خیالات میں، اپنی تبلیغ میں، اپنے ساتھیوں میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اس کے لیے دعائیں ضروری ہیں، دعائیں ہونی چاہیے.
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس سے دیکھیے تازہ ہمیں جس 2 باتوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ یہ کہ وہاں کے وزیر اعظم کے یہاں پر آنے پر جس طریقے سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا، جس قسم سے تواضع کی گئی، اس سے عرب برادری بھی ناراض ہے۔ ہم تو ناراض نہیں ہیں، لیکن عرب برادری یا ہماری ناراضی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن عرب برادری کی ناراضی کے بارے میں ایسا خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ بہت بڑا امداد دینے کا مرکز ہے، امداد دینے کا ملک ہے، اور معلوم نہیں کہ اگر ہم کچھ خلاف چنانچہ آپ سن لیے ہوں گے آدھی امداد بند کرنے کا کی دھمکی دیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آدھی امداد بند اگر ہو جائے تو اس کے اثرات کیا ہوں۔ تو یہ آج کا بہت ہی اہم عنوان تھا، اور اس پر آپ نے جو خاطر فرمایا ہمیں بڑی خوشی ہے، اور اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، اور آئندہ کے جو خطاب ہیں وہ یاد رکھیے، پیر کے دن نہ ڈرو نہ غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جناب ایاز الشیخ جو آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی صلاحیتوں کے حامل ہیں، اور وہ شریعت انفارمیشن سروس کی 703ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں، پیر کی ضرور تشریف لائیں، کیونکہ ایسے خان کے بارے میں تقریر ہو رہی ہے جس کا ہر مسلمان کو جو ہے اعتراف کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور اس کے بعد پروفیسر خواجہ ناصر الدین، علامہ اقبال کا حرف تمنا، یہ پروفیسر خواجہ ناصر الدین محفل اقبال شناسی کی 928 نشست کو یہاں پر مخاطب کریں گے، اور یہ اقبال کا حرف تمنا عنوان ہے۔ اب پروفیسر خواجہ ناصر الدین کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنے تیاری سے آتے ہیں اور کتنی مفید ہمیں معلومات پہنچاتے ہیں۔ میں دعا کی گزارش کرتا ہوں، دعا ہو چکی ہے، بالکل برخاست کی جائے۔